ڈرامہ سیریل بے رنگ میں مہروز کی طبیعت اچانک فارم ہاؤس میں خراب ہو جاتی ہے تو شہریار اس کو ہسپتال لے کر جاتا ہے۔ علاج کے دوران ہی اینی پر بھی انکشاف ہو جاتا ہے کہ مہروز کو برین ٹیومر ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ تبھی اس کے گھر والوں اور ایمل کو اس بات کا شک ہو رہا تھا کہ مہروز کے گھر والے ضرور کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ دونوں بہنیں آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں تو اینی کہتی ہے کہ آنٹی فاخرہ بالکل ٹھیک کرتی ہیں، ہمیں فارم ہاؤس نہیں آنا چاہیے تھا، جس پر ایمل کہتی ہے کہ سب کچھ کیا دھرا بھی فاخرہ آنٹی کا ہی ہے، میرا تو بس چلے تو اس پوری فیملی پر FIR درج کروا دوں، جس پر اینی کہتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، مہروز کی طبیعت تمہیں پتہ ہی ہے خراب ہے اور تم نہیں جانتی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اس شخص نے میری زندگی بدل کے رکھ دی ہے، مجھے محبت کرنا، مجھے جینا اسی شخص نے سکھایا ہے، اب جب کہ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی ہے تو میں اس کے بغیر اور وہ میرے بغیر دن تصور نہیں کر سکتا۔ اتنے میں شہریار مہروز کو لے کر آتا ہے تو اینی کہتی ہے کہ ہم اب یہاں پہ نہیں رکیں گے، ہمیں اب گھر چلے جانا چاہیے، جس پر مہروز کہتا ہے کہ نہیں آپ لوگ انجوائے کریں، تو وہ کہتی ہے کہ آپ کی صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، جس پر شہریار کہتا ہے کہ مہروز کی خوش قسمتی ہے کہ اسے اینی جیسی خوبصورت بیوی ملی ہے جو اس کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ گھر جانے پر مہروز کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو پریشان کر دیا، جس پر اینی کہتی ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں، ڈاکٹر نے آپ کو ریلیکس کرنے کو کہا ہے، جس پر مہروز کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پہ غصہ نہیں آتا، جس پر اینی کہتی ہے کہ آپ سے شکوہ نہیں، مجھے اپنے نصیب سے شکوہ ہے، آپ ریسٹ کریں، آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں، جس پر مہروز کہتا ہے کہ مجھے ویسے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی سر میں بہت شدید درد ہوتا ہے، جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو تبھی مجھے احساس ہوتا ہے اور مجھے زیادہ ٹینشن لینے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، جس پر اینی کہتی ہے کہ آپ لیں بھی نہ، اور وہ لوگ سو جاتے ہیں۔ ادھر فاخرہ کو اس بات کی حیرت ہوتی ہے کہ ابھی تک وہ لوگ اس کی کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ بہت پریشان ہوتی ہے، اپنے بیٹے شہریار کی طرف کال کرتی ہے تو شہریار انہیں کہتا ہے کہ وہ لوگ بالکل ٹھیک ہیں، بس یہاں پہ سگنل کا ایشو ہے، جس پر فاخرہ کہتی ہے کہ ایمل نے کوئی ہنگامہ تو نہیں کیا، جس پر شہریار کہتا ہے ہاں وہ تھوڑا بہت شور کر رہی ہے، جس پر فاخرہ کہتی ہے کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو سیدھا کرتی ہوں، تو شہریار کہتا ہے نہیں میں اسے خود ہی ہینڈل کر لوں گا، آپ ریلیکس رہیں۔ ابھی فاخرہ کو اسی بات کی ٹینشن ہے کہ مہروز کی طبیعت کہیں اچانک خراب نہ ہو جائے، اور وہ اسی بات کا وقتاً فوقتاً ذکر کرتی رہتی ہے۔ مہروز اور شہریار دونوں بھائی فارم ہاؤس میں بیٹھے ہوتے آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو مہروز کہتا ہے کہ مجھے اینی کا بہت خیال ہے، کہ اینی جو میرا بہت خیال رکھتی ہے، مجھے اس دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے اب اس بات کا دکھ ہے کہ مجھے اگر اس کو وقت سے پہلے بتا دیتا تو شاید اب اس کو اتنا دکھ نہ اٹھانا پڑتا، جس پر شہریار کہتا ہے کہ وہ بہت سمجھدار ہے، مجھے اس سے اس بات کی توقع نہیں تھی، اتنا وہ آپ کا خیال رکھ رہی ہے، ابھی بھی اس کو آپ کی فکر ہے۔ اتنے میں وہ دونوں بہنیں آتی ہیں تو مہروز کہتا ہے کہ آپ لوگ گھومنے پھرنے چلیں، تو شہریار کہتا ہے کہاں، تو مہروز کہتا ہے کہ جہاں پر میری بیوی کہے گی۔ اینی پیار بھری نظروں سے مہروز کو دیکھتی ہے، لیکن جہاں پہ ایمل کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، اسے ان دونوں بھائیوں بلکہ پوری فیملی پہ غصہ ہے کہ انہوں نے ان سے جھوٹ کیوں بولا اور ان کو دھوکہ کیوں دیا۔ دوسری طرف آئمہ جو کہ عفان پر ڈوری ڈال رہی ہے، نہ اس کو شہریار نے منہ لگایا اور مہروز کے ساتھ اس کی ماں نے اس کا رشتہ نہیں کیا، وہ عفان کے لیے پیزا بنا کر لے آتی ہے، تو عفان کہتا ہے کہ تمہیں یہ کس نے کہا ہے، جس پر وہ کہتی میرا دل چاہا، جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں کس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں، تو وہ کہتا ہے تمہاری ایسی تو بالکل بھی نہیں، تم جو میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھ سے دور رہا کرو، مجھے اس طرح کی باتیں نہیں پسند۔ مہروز اینی سے کہتا ہے کہ آج میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، بہت زیادہ میں نے واک کر لی ہے، مجھے آج یہ احساس ہوا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جس پر اینی کہتی ہے کہ آپ کو واقعی کوئی بیماری نہیں ہے، امید کہ دنیا قائم ہے، آپ ٹینشن نہ لیا کریں۔ دونوں خوش ہوتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ دونوں خوش رہیں۔